ایک بیان منسوب ہے، آپ نے کہا کہ مجھے کل سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کون آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے میرے بیٹے زین قریشی کو، سابق MNA کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجھے دباؤ میں لایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بے سود ہوگا. ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہم ایک موقف پہ کھڑے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ زین کو گرفتار کر کے یا اس کو مجھ پر دباؤ ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ غلط فہمی کی دور ہو جائے گی. زین بالکل میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہے گا، اور میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور وہ منصوبہ سازوں کی منصوبہ سازی ناکام ہوگی. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا زین صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ پر دباؤ ڈالا جائے، کیا آپ کی وفاداریاں تبدیل کرانا مقصود ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، وفاداری ان کو پتہ ہے کہ تبدیل وہ نہیں کروا سکتے اور کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کیونکہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس ضمنی الیکشن میں ایک ماحول کو بگاڑا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک RO الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرتا ہے. جس دن میں کاغذات نامزدگی اپنے دینے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ RO کا تبادلہ ہو گیا. دوسرے روز 8 تاریخ کو ہمارے دیگر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس میں، تو وہاں ایک بلا جواز، ایک وہاں بلا وجہ ہمارے ایک نعرے بازی شروع کر دی جاتی ہے. ہمارے کارکنوں پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم پر ایک دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے ہمارے MNAs پر، MPs پر، اور 300 نامعلوم کارکنان پر. ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ اب تیسرا سٹیپ ہے، یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کیمپین کو متاثر کرنے کا، اور یہ ہے ان کی غیر جانبدار نگران حکومت کی اصلیت. انتظامیہ اپنی مرضی کے لگائی، اور آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ مزید تبادلے نہیں ہو سکتے. بھئی تبادلے تو سارے جو ہونے تھے ہو گئے. اپنے من پسند لوگ لگ گئے، جن سے کام لینا چاہتے ہو آپ لگا دیا. ڈیولپمنٹ فنڈز تو آپ نے پہلے روک دیے تھے جو عوام کی فلاح و بہبود کے کام تھے، اور تبادلے آپ کی نظر میں ہو رہے تھے اپنا شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد، اور آج آپ نے فیصلہ کیا جب AC لیول تک تبادلے ہو گئے، نچلی لیول تک ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں تبادلے ہو گئے. آج الیکشن کمیشن کو جاگ آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے. یہ تماشے قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ اپنی ساکھ متاثر کر رہے ہیں، اور یہ انتخابات کو، ان ضمنی انتخابات کو متنازع کر رہے ہیں. اور اگر ضمنی انتخابات متنازع نہ ہو جاتے ہیں تو قومی انتخابات کا کیا بنے گا؟ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے پہلے استعفے دیے، اس کے بعد آپ گئے عدالت میں کہ جی ہمارے کچھ استعفے جو ہیں منظور نہ کیے جائیں. اب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کے جس کو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑا کہ ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم رجیم چینج کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ پارلیمنٹ اس کا حصہ ہے. تو یہ کوئی موقف میں کوئی تضاد نہیں ہے آپ کے، اور آپ اپنے ووٹر کو کیسے مطمئن کریں گے کہ جناب آپ پہلے اسمبلی ہم نے 5 سال کے لیے بھیجا، آپ چھوڑ کر آ گئے، آپ پھر 3 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں؟ ہمارا ووٹر جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہے. وہ پل پل کی خبر رکھتا ہے، اور سوشل میڈیا نے اس کو پہلے سے زیادہ اویئر کر دیا ہے. ووٹر سمجھ رہا ہے کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے، آپ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ آئین بڑا واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ کیوں دیا؟ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کیوں کی؟ مقصد آبجیکٹو کیا تھا؟ حصول جنرل الیکشن نا، یہ آبجیکٹو تھا نا. جب آئین کی واضح پوزیشن کے باوجود اگر وہ ہمیں نہیں دینا چاہتے، اور وہ اس قسم کے نگران سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنے من پسند نتائج حاصل کر لیں، تو ہم نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ اس اسمبلی کی کیا وقت اور حقیقت ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں 2 مقاصد کے لیے. ایک، ہم
قائد حزب اختلاف جو ان کا اپنا پروردہ ہے، ان کا اپنا جس کہتے ہیں نامزد کردہ ہے، اس کو ہٹانے اور ایک جینوئن قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کے لیے، تاکہ نگران سیٹ اپ میں جو یہ کر سکتے ہیں اس میں جو رکاوٹ ڈالی جا سکے ڈالی جائے۔ نمبر 2، ان کی ان کی جو حکمت عملی ہے، جو ان کے عزائم ہیں، ان کو بے نقاب کرنے، عوام کے پاس بھی جائیں گے اور ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیں گے ان کے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ کے جو ایم این ایز اسمبلی نہیں گئے اور جو حق نمائندگی ہے آپ لوگوں نے ادا نہیں کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے منتخب کر کے آپ کو اور آپ کے ایم این ایز کو اسمبلی میں بھیجا تھا؟ دیکھیے، ووٹر سمجھتا ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے کیا۔ ووٹر سمجھتا ہے کہ ہم نے انتخابات کے حصول کے لیے کیا، ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک قومی مفاد کے لیے کیا، کیونکہ ووٹر دیکھ رہا ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے 9 مہینوں میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اور اب یہ نیا معاہدہ کرنے چلے ہیں، اس سے جو ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس سے ان کا مزید وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، کس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، کس قسم کی نااہلی کی تلوار لٹکائی جاتی ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، جھوٹے دہشت گردی کے دفعے لگا دیے جاتے ہیں جو عدالت ہی نہیں تسلیم کرتی، کس قسم کی ریشفلنگ کی جاتی ہے، ارینجمنٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے۔ وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے باوجود وہ آج عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اور ووٹر کی خواہش کیا ہے؟ ووٹر چاہتا ہے 71% آپ کا جو پاکستان کا شہری ہے وہ نئے انتخابات چاہتا ہے اور فوری چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ طے ہو رہی ہیں۔ شنید یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو دیگر پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں جس میں آپ کی جماعت ہے یا دیگر جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اس معاہدے پہ عمران خان کے بھی دستخط کروائے جائیں۔ آپ کو اس میں حقیقت لگتی ہے، کیونکہ آپ فارن منسٹر رہے ہیں، کیا عالمی مالیاتی ادارے اس طرح کی شرائط عائد کرتے ہیں، یا ملک کے حالات دیکھتے ہوئے اس امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کی جو حکومت جو ان کا جو آیا ہے مشن، اس نے جب جائزہ لیا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ان کی اپنی صف بندی میں ایک اتفاق نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہتے تھے ڈار نے ان کے برعکس آ کے کیا، اور اب ڈار کو مجبوراً لوٹنا پڑا اس طرف جس طرف مفتاح اسماعیل اشارہ دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ آج جو ہماری معیشت مزید بحران کا شکار ہوئی ہے، ایل سیز رک گئے، روپیہ اور گر گیا، آپ کی ایکسپورٹس متاثر ہوئی، سب کچھ ہوا، تو اس میں ڈار صاحب کو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ حکومت کی انڈیسیژن، فیصلہ نہ کرنے کی جو ان کی جو ہے نا قوت فیصلہ کا جو ہم ایک فقدان دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے معیشت کو مزید نقصان پہنچا ہے۔ وہ تاجر بھی کہہ رہا ہے، وہ صنعت کار بھی کہہ رہا ہے، وہ ایکسپورٹر بھی کہہ رہا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت تو پتہ نہیں کتنے دنوں کی ہے، آج آئی کل گئی، تو یہ تو لانگ ٹرم ہمیں جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ لانگ ٹرم کرنے ہیں۔ تو جب تک اس کو تحریک انصاف جو کہ ایک مستقبل کی حکومت ہو سکتی ہے اگر لوگوں نے چاہا، تو باقی تو سب سرکار کا حصہ ہے، تو اگر وہ انڈورس نہیں کرتی تو پھر اس معاہدے کی کوئی لمبی اس کی زندگی شاید نہ ہو، کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر آج عدالت فیصلہ کر دے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جنرل الیکشن کا اعلان آ جائے، اور اس کے بعد چند ماہ میں جنرل الیکشن آ جائے، تو پھر اس سارے معاہدے کو اونرشپ کون دے گا؟ یہ تو سب فرار ہو جائیں گے۔ ان کا تو ریکارڈ یہ ہے کہ یہ معاہدہ کر کے اور جب حالات بگڑے تو یہ تو واپس لندن روانہ ہو جائیں گے، کوئی دبئی جا کے بیٹھ جائے گا، تو یہ سارا کیا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے۔ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا،
جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے طے کی ہیں اس پہ تو مزید لوگوں پہ بوجھ ڈالنے کا ان کا فیصلہ ہے. ہم اس کو اونرشپ کیسے دے سکتے ہیں جب نہ ہم سے کنسلٹیشن کی ہے، نہ ہمیں لوپ میں رکھا ہے، نہ ہم ساری گفت و شنید کا پروسیس تھے. آج ہم سے وہ مہر لگوانا چاہتے ہیں، کیوں؟